ایک جو آپ کی ذات کا اور ظاہر ہے یہ تو ایسا وصف ہے جو ہر ایک میں موجود ہے. آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے ذرا اس حوالے سے بتائیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اکتساب فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیضان کا اثر ان کی طبیعت پہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب طبیعت میں ڈھل جاتی ہے اور مزاج کے موافق ہو جاتا ہے تو انسان کے وجود سے ایسی خوبصورت قسم کے فیضان کا ظہور ہوتا ہے کہ جو ہمیں سیدہ ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ قبول اسلام کے بعد آپ کی طبیعت پہلے سے ہی نیک فطرت ہے, سلیم القلب ہے, اور نیک فطرت اور سلیم قلب ہونے کی جو سب سے بڑی واضح طور پر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اسلام قبول کیا, اپنے شوہر کو بھی اس طرف راغب کیا, اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ قبول اسلام کے بعد اپنے زہد و تقویٰ کا وہ مظاہرہ کیا کہ زہد و تقویٰ کرنے والوں کو بتایا کہ زہد و تقویٰ ایسے کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر فکر آخرت ہے, اس قدر غور و فکر کرتی ہیں, اس قدر زہد و تقویٰ ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی کہ جو شخص 12 رکعت نوافل روز پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا. اللہ اکبر. یہ مسلم کی حدیث ہے, چنانچہ اور ہے بھی انہی سے روایت. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کو, اس حدیث کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے وہ 12 رکعت نوافل ناغہ نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ اس قدر عمل, اس قدر عمل, اللہ عمل کے معاملے میں. اچھا بظاہر سننے میں کتنا قلیل سے عمل لگتا ہے نا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ استقامت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جو سرکار علیہ السلام سے سن لیا اس کو منون اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر دیا. کہ یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ کوئی دن آپ کا جو ہے اس حوالے سے قضا نہیں ہوا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی کمال کا جملہ استعمال کیا ہے, واہ واہ. بظاہر بہت معمولی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن واقعی صحیح بات یہ ہے کہ روزانہ 12 رکعت پڑھنا. ہم 5 وقت کی نماز آج پڑھ رہے ہیں, کس مشکل سے وقت نکالتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے زندگی کے مصروفیات میں سے. تو آپ غور کریں کہ یہ 12 رکعت نوافل جو روز پڑھتے ہیں ان 5 نمازوں کے علاوہ, تہجد کے علاوہ, اوابین کے علاوہ, اشراق کے علاوہ, وہ 12 رکعت نوافل پڑھ رہی ہیں. 2 باتیں بڑی اور خاص آپ کے زہد و تقوی کے حوالے سے جو مجھے یاد آتی ہیں, ذرا اس پہ کلام فرمائیں. ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا فکر آخرت بہت تھی آپ کی ذات میں. دوسرا آپ دوزخ سے بے انتہا جو ہے وہ ڈرا کرتی تھیں. یہ دونوں باتیں آپ کے اندر. اچھا ہمارے ہاں چونکہ ہم دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا معاذ اللہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے, ام المومنین جو کائنات میں مطلب ہماری شفاعت فرمائیں گی, آپ دیکھیے کہ ان کی فکر آخرت کا کیا معاملہ تھا. ان کی فکر آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک مرتبہ اپنی دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جنہیں ہم اپنی عام زبان میں سوتن کہتے ہیں, انہیں بلایا. حضرت عائشہ کو بلایا, حضرت ام سلمہ کو بلایا, اور کہا کہ کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ سوتن والا رشتہ ہے تو ہو سکتا ہے. اور یہ لفظ بھی امت کو سمجھانے کے لیے ہے, امت کو سمجھانے کے لیے, امت کو, کیونکہ امت کو سمجھانے کے لیے جب تک ہم کوئی کلیئر بات نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا اور ایک آپ کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس رشتے کے کچھ تقاضے بھی ہیں, ان تقاضوں کے تحت میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کبھی میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی ہوگی, کبھی میں نے کچھ کہا ہوگا. گھر کے اندر جن ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں کھنک وہیں پیدا ہوتی ہے, جہاں برتن ہوتے ہیں وہیں شور ہوتا ہے. تو آپ نے فکر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عائشہ سے معافی مانگی, حضرت ام سلمہ سے معافی مانگی, دیگر ازواج کے بعد پیغام بھیجا کہ مجھے معاف کر دو. اللہ غور فرمائے, یہ فکر آخرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. اس قدر فکر آخرت ہے کہ آپ نے ان سب سے نہ صرف معافی مانگی, جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے کھلے دل سے آپ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے معاف کر دیں تو آپ فرماتی تھی ایک دفعہ کہہ دو نا, اچھا ہم نے معاف کیا. اللہ اکبر. جبکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی, ایسی بات نہیں, لیکن بات وہی, یہ بھی ایک بنیادی طور پہ امت کی تربیت کے لیے سارا کام ہو رہا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اس انداز سے لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اور صاف کر کے جائے. یہ بھی تربیت ہو رہی ہے.